ایک خط، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ تمہارا طویل خط ملا جسے میں نے 2 مرتبہ پڑھا۔ دفتر میں اس کے ایک ایک لفظ پر میں نے غور کیا اور غالباً اسی وجہ سے اس روز مجھے رات کے 10 بجے تک کام کرنا پڑا، اس لیے کہ میں نے بہت سا وقت اس غور و فکر میں ضائع کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو، اس سرمایہ پرست دنیا میں اگر مزدور مقررہ وقت کے ایک ایک لمحے کے عوض اپنی جان کے ٹکڑے تول کر نہ دے تو اسے اپنے کام کی اجرت نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ رونا رونے سے کیا فائدہ؟ شام کو عزیز صاحب، جن کے یہاں میں آج کل ٹھہرا ہوں، دفتر میں تشریف لائے اور کمرے کی چابیاں دے کر کہنے لگے، میں ذرا کام سے کہیں جا رہا ہوں، شاید دیر میں آنا ہو، اس لیے تم میرا انتظار کیے بغیر چلے جانا۔ لیکن پھر فوراً ہی چابیاں جیب میں ڈالی اور فرمانے لگے، نہیں، تم میرا انتظار کرنا، میں 10 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ دفتری کام سے فارغ ہوا تو 10 بج چکے تھے۔ سخت نیند آ رہی تھی، آنکھوں میں بڑی پیاری گدگدی ہو رہی تھی، جی چاہتا تھا کرسی پر ہی سو جاؤں۔ نیند کے غلبے کے اثر میں نے 11 بجے تک عزیز صاحب کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئے۔ آخر تھک کر میں نے گھر کی راہ لی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ادھر گھر چلے گئے ہوں گے اور آرام سے سو رہے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں تیسری منزل پر چڑھا اور جب اندھیرے میں دروازے کی کنڈی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آہنی تالے کی ٹھنڈک نے مجھے بتایا کہ عزیز صاحب ابھی تشریف نہیں لائے۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت میرے تھکے ہوئے اعضاء سکون بخش نیند کی قربت محسوس کر کے اور بھی ڈھیلے ہو گئے، اور جب مجھے نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا تو مزمحل ہو گئے۔ دیر تک 24 زینے کی ایک سیڑھی پر سر زانوں میں دبائے عزیز صاحب کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آئے۔ آخر کار تھک ہار کر میں اٹھا اور 3 منزلیں اتر کر نیچے بازار میں آیا اور ایسے ہی ٹہلنا شروع کر دیا۔ ٹہلتے ٹہلتے پل پر جا نکلا جس کے نیچے سے ریل گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اسی پل کے پاس ہی ایک بڑا چوک ہے۔ یہاں تقریباً آدھ گھنٹے تک میں بجلی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا اور سامنے نیم روشن بازار کو اس امید پر دیکھتا رہا کہ عزیز صاحب گھر کی جانب لوٹتے نظر آئیں۔ آدھ گھنٹے کے اس انتظار کے بعد میں نے دفعتاً سر اٹھا کر کھمبے کے اوپر دیکھا۔ بجلی کا کمکما میری ہنسی اڑا رہا تھا، جانے کیوں؟ تھکاوٹ اور نیند کے شدید غلبے کے باعث میری کمر ٹوٹ رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں۔ بند دکانوں کے تھڑے مجھے نشست پیش کر رہے تھے، مگر میں نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ چلتا چلتا پل کی سنگین منڈیر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کشادہ بازار بالکل خاموش تھا، آمد و رفت قریب قریب بند تھی، البتہ کبھی کبھی دور سے موٹر کے ہارن کی رونی آواز خاموش فضا میں لرزش پیدا کرتی ہوئی اوپر کی طرف اڑ جاتی تھی۔ میرے سامنے سڑک کے 2 رویہ بجلی کے بلند کھمبے دور تک پھیلے چلے گئے تھے، جو نیند اور اس کے احساس سے عاری معلوم ہوتے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے روس کے مشہور شاعر میاں تلف کی نظم کے چند اشعار یاد آ گئے۔ یہ نظم چراغ ہائے سرے راہ سے مانون کی گئی ہے۔ میاں تلف سڑک کے کنارے جھلملاتی روشنیوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ننھے چراغ، یہ ننھے سردار صرف اپنے لیے چمکتے ہیں، جو کچھ یہ دیکھتے ہیں، جو کچھ یہ سنتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے۔ روسی شاعر نے کچھ درست ہی کہا ہے۔ میرے پاس ہی 1 گز کے فاصلے پر بجلی کا کھمبا گڑا تھا اور اس کے اوپر بجلی کا ایک شوخ چشم کمکما نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں روشن تھی، مگر وہ میرے سینے کے تلاطم سے بے خبر تھا۔ اسے کیا معلوم مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ سگریٹ سلگانے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تمہارے وزنی لفافے پر پڑا۔ ذہن میں تمہارا خط پہلے ہی سے موجود تھا، چنانچہ میں نے لفافہ کھول کر بسنتی رنگ کے کاغذ نکال کر انہیں پڑھنا شروع کیا۔ تم لکھتے ہو،
کبھی تم شیطان بن جاتے ہو اور کبھی فرشتہ نظر آنے لگتے ہو۔ یہاں بھی 2-3 حضرات نے میرے متعلق یہی رائے قائم کی ہے اور مجھے یقین سا ہو گیا ہے کہ میں واقعی دو سیرتوں کا مالک ہوں۔ اس پر میں نے اچھی طرح غور کیا ہے اور جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ بچپن اور لڑکپن میں میں نے جو کچھ چاہا وہ پورا نہ ہونے دیا گیا۔ یوں کہو کہ میری خواہشات کچھ اس طرح پوری کی گئیں کہ ان کی تکمیل میرے آنسوؤں اور میری ہچکیوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ میں شروع ہی سے جلد باز اور زود رنج تھا۔ اگر میرا جی کسی مٹھائی کھانے کو چاہا ہے اور یہ چاہ عین وقت پر پوری نہیں ہوئی تو بعد میرے لیے اس خاص مٹھائی میں کوئی لذت نہیں رہی۔ ان امور کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنے حلق میں ایک تلخی سی محسوس کی ہے، اور اس تلخی کی شدت بڑھانے میں اس افسوسناک حقیقت کا ہاتھ ہے کہ میں نے جس سے محبت کی، جس کو اپنے دل میں جگہ دی، اس نے نہ صرف میرے جذبات کو مجروح کیا بلکہ میری اس کمزوری یعنی محبت سے زبردستی ناجائز فائدہ بھی اٹھایا۔ وہ مجھ سے دغا فریب کرتے رہے اور لطف یہ ہے کہ میں ان تمام دغا بازیوں کے احساس کے باوجود ان سے محبت کرتا رہا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اپنی ہر نئی چال کی کامیابی پر بہت مسرور ہوتے تھے کہ انہوں نے مجھے بیوقوف بنا لیا، اور میری بیوقوفی دیکھو کہ میں سب کچھ جانتے ہوئے بیوقوف بن جاتا تھا۔ جب اس ضمن میں مجھے ہر طرف سے نا امیدی ہوئی، یعنی جس کسی کو میں نے دل سے چاہا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تو میری طبیعت بجھ گئی اور میں نے محسوس کیا کہ ریگستان میں ایک بھنورے کے مانند ہوں جسے رس چوسنے کے لیے حد نظر تک کوئی پھول نظر نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود محبت کرنے سے باز نہ رہا اور حسب معمول کسی نے بھی میرے اس جذبے کی قدر نہ کی۔ جب پانی سر سے گزر گیا اور مجھے اپنے نام نہاد دوستوں کی بے وفائیاں اور سرد مہریاں یاد آنے لگیں تو میرے سینے کے اندر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ میرے جذباتی، سرمدی اور ناطق وجود میں ایک جنگ سی چھڑ گئی۔ ناطق وجود ان لوگوں کو ملعون و مطعون گردانتے ہوئے اور گزشتہ واقعات کی افسوسناک تصویر دکھاتے ہوئے اس بات کا طالب تھا کہ میں آئندہ سے اپنا دل پتھر کا بنا لوں اور محبت کو ہمیشہ کے لیے باہر نکال پھینکوں۔ لیکن جذباتی وجود ان افسوسناک واقعات کو دوسرے رنگ میں پیش کرتے ہوئے مجھے فخر کرنے پر مجبور کرتا تھا کہ میں نے زندگی کا صحیح راستہ اختیار کیا ہے۔ اس کی نظر میں ناکامیاں ہی ناکامیابیاں تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں محبت کیے جاؤں کہ یہی کائنات کی روح رواں ہے۔ تحت الشعور وجود اس جھگڑے سے میں بالکل الگ تھلگ رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ایک نہایت ہی عجیب و غریب نیند کا غلبہ طاری ہے۔ یہ جنگ خدا جانے کس نامبارک روز شروع ہوئی کہ اب میری زندگی کا ایک جزو بن کر رہ گئی ہے۔ دن ہو یا رات، جب کبھی مجھے فرصت کے چند لمحات میسر آتے ہیں، میرے سینے کے چٹیل میدان پر میرا ناطق وجود اور جذباتی وجود ہتھیار باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لمحات میں جب ان دونوں کے درمیان لڑائی زوروں پر ہو، اگر میرے ساتھ کوئی ہم کلام ہو تو میرا لہجہ یقیناً کچھ اور قسم کا ہوتا ہے۔ میرے حلق میں ایک ناقابل بیان تلخی گھل رہی ہوتی ہے، آنکھیں گرم ہوتی ہیں اور جسم کا ایک ایک عضو بےکل ہوتا ہے۔ میں بہت کوشش کیا کرتا ہوں کہ اپنے لہجے کو درست نہ ہونے دوں، اور بعض اوقات میں اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں۔ لیکن اگر میرے کانوں کو کوئی چیز سنائی دے یا میں کوئی ایسی چیز محسوس کروں جو میری طبیعت کی یکسر خلاف ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے سینے کی گہرائیوں سے جو کچھ بھی اٹھے زبان کے راستے باہر نکل جاتا ہے، اور اکثر اوقات جو الفاظ بھی ایسے موقع پر میری زبان پر آتے ہیں بے حد تلخ ہوتے ہیں۔ ان کی تلخی اور درستی کا احساس مجھے اس وقت کبھی نہیں ہوا، اس لیے کہ میں اپنے اخلاص سے ہمیشہ اور ہر وقت باخبر رہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔
अगर मैंने अपने मिलने वालों में से या किसी दोस्त को नाखुश किया है तो उसका बायस मैं नहीं हूँ, बल्कि ये ख़ास लम्हात हैं जब मैं दीवाने से कम नहीं होता या तुम्हारे अल्फाज में शैतान होता हूँ। गो ये लफ्ज़ बहुत सख्त है और उसका इतलाक मेरी दीवानगी पर नहीं हो सकता। जब तुम्हारा पिछले से पिछला ख़त मौसूल हुआ था उस वक्त मेरा नातिक वजूद जज्बाती वजूद पर गालिब था और मैं अपने दिल के नर्म व नाजुक गोश्त को पत्थर में तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। मैं पहले ही से अपने सीने की आग में फंका जा रहा था कि ऊपर से तुम्हारे ख़त ने तेल डाल दिया। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, तुम दर्दमंद दिल रखते हो, गो इसको अच्छा नहीं समझते। मैं उसको अच्छा क्यों नहीं समझता? इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान का मौजूदा इंसानियत कुश निज़ाम है जिसमें लोगों की जवानी पर बुढ़ापे की मोहर सख्त कर दी जाती है। मेरा दिल दर्द से भरा होता है और यही वजह है कि मैं अलील हूँ और अलील रहता हूँ। जब तक दर्दमंदी मेरे सीने में मौजूद है मैं बेचैन रहूँगा हमेशा। तुम शायद इसे मुबालगा यकीन करो, मगर ये वाकई है कि दर्दमंदी मेरे लहू की बूंदों से अपनी खुराक हासिल कर रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब दर्द ही दर्द रह जाएगा और तुम्हारा दोस्त दुनिया की नज़रों से गायब हो जाएगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि दर्दमंदी के इस जज्बे ने मुझे कैसे कैसे भयानक दुख पहुँचाए हैं। ये क्या कम है कि मेरी जवानी के दिन बुढ़ापे की रातों में तब्दील हो गए हैं और जब ये सोचता हूँ तो इस बात का तहैया करने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मुझे अपना दिल पत्थर बना लेना चाहिए। लेकिन अफसोस है इस दर्दमंदी ने मुझे इतना कमज़ोर बना दिया है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, और चूँकि मुझसे ये नहीं हो सकता इसलिए मेरी तबीयत में अजीबोगरीब कैफियतें पैदा हो गई हैं। शेर मैं अब भी सही नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि शायरी से मुझे बहुत कम दिलचस्पी रही है। लेकिन मुझे इस बात का कामिल तौर पर एहसास है कि मेरी तबीयत शायरी की तरफ माइल है। शहर में बसने वाले लोगों को वज़नी शायरी पसंद नहीं। देहात के हल्के फुल्के नगमे मुझे बेहद भाते हैं। ये इस कदर शफाफ होते हैं कि उनके पीछे दिल धड़कते हुए नज़र आ सकते हैं। तुम्हें हैरत है कि मैं रोमानी हुज़निया क्यों कर लिखने लगा, और मैं इस बात पर खुद हैरान हूँ। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपने महसूसात को दूसरों की ज़ुबान में बयान करके अपना सीना खाली करना चाहते हैं। ये लोग ज़हनी मुफलिस हैं और मुझे उन पर तरस आता है। यही ज़हनी अफलास माली अफलास से ज़्यादा तकलीफ दे है। मैं माली मुफलिस हूँ, मगर खुदा का शुक्र है ज़हनी मुफलिस नहीं हूँ, वरना मेरी मुसीबतों की कोई हद ना होती। मुझे ये कितना बड़ा इत्मीनान है कि मैं जो कुछ महसूस करता हूँ वही अपनी ज़ुबान में बयान कर लेता हूँ। मैं अपने अफसानों के मुतालिक कभी गौर नहीं करता। अगर उनमें कोई चीज़ बकौल तुम्हारे जलवागर है तो मेरा बेकल बातिन, मेरा ईमान ना तशद्दुद पर है और ना अदम तशद्दुद पर, दोनों पर है और दोनों पर नहीं। मौजूदा तगय्युर पसंद माहौल में रहते हुए मेरे ईमान में इस्तक़लाल नहीं रहा। आज मैं एक चीज़ को बहुत अच्छा समझता हूँ, लेकिन दूसरे रोज़ सूरज की रोशनी के साथ ही उस चीज़ की हैयत बदल जाती है। उसकी तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ बन जाती हैं। इंसान का इल्म बहुत महदूद है और मेरा इल्म महदूद होने के अलावा मुंतशिर भी है। ऐसी सूरत में तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं क्यों कर दे सकता हूँ? मुझ पर मजमून लिख कर क्या करोगे प्यारे? मैं अपने कलम की मिकराज से अपना लिबास पहले ही तार तार कर चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे और नंगा करने की कोशिश न करो। मेरे चेहरे से अगर तुमने नुकाब उठा दी तो तुम दुनिया को एक बहुत ही भयानक शक्ल दिखाओगे। मैं हड्डियों का एक ढांचा हूँ जिस पर मेरा कलम कभी कभी पतली झिल्ली मंडता रहता है। अगर तुमने झीलों की ये तह उधेड़ डाली तो मेरा ख्याल है जो हैबत तुम्हें मुंह खोले नजर आएगी उसे देखने की ताब तुम खुद में ना पाओगे। मेरी कश्मीर की जिंदगी, हाय मेरी कश्मीर की जिंदगी, मुझे मालूम है तुम्हें मेरी जिंदगी के उस खुशगवार टुकड़े के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की बातें मालूम होती रही हैं। ये बातें जिन लोगों के जरिए तुम तक पहुंचती हैं
ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ تم ان کو سن کر ابھی تک کوئی صحیح رائے مرتب نہیں کر سکے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کہنے کے باوجود تم نے ایک رائے مرتب کی اور ایسا کرنے میں بہت عجلت سے کام لیا ہے۔ اگر تم میری تمام تحریروں کو پیش نظر رکھ لیتے تو تمہیں یہ غلط فہمی ہرگز نہ ہوتی کہ میں کشمیر میں ایک سادہ لوح لڑکی سے کھیلتا رہا۔ میرے دوست، تم نے مجھے صدمہ پہنچایا ہے۔ وزیر کون تھی؟ اس کا جواب مختصر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دیہاتی لڑکی تھی، جوان اور پوری جوان۔ اس پہاڑی لڑکی کے متعلق جس نے میری کتاب زندگی کے کچھ اوراق پر چند حسین نقوش بنائے ہیں، میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ میں نے وزیر کو تباہ نہیں کیا۔ اگر تباہی سے تمہاری مراد جسمانی تباہی ہے تو وہ پہلے ہی سے تباہ شدہ تھی، اور وہ اسی تباہی میں اپنی مسرت کی جستجو کرتی تھی۔ جوانی کے نشے میں مخمور اس نے اس غلط خیال کو اپنے دماغ میں جگہ دے رکھی تھی کہ زندگی کا اصل حظ اور لطف اپنا خون کھولانے میں ہے، اور وہ اس غرض کے لیے ہر وقت ایندھن چنتی رہتی تھی۔ یہ تباہ کن خیال اس کے دماغ میں کیسے پیدا ہوا، اس کے متعلق بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ ہماری صنف میں ایسے افراد کی کمی نہیں جن کا کام صرف بھولی بھالی لڑکیوں سے کھیلنا ہوتا ہے۔ جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، وزیر اس چیز کا شکار تھی جسے تہذیب و تمدن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پہاڑی گاؤں ہے جو شہروں کے شور و شر سے بہت دور ہمالیہ کی گود میں آباد ہے، اور اب تہذیب و تمدن کی بدولت شہروں سے اس کا تعارف کرا دیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، شہروں کی گندگی اس جگہ منتقل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ خالی سلیٹ پر تم جو کچھ بھی لکھو گے نمایاں طور پر نظر آئے گا اور صاف پڑھا جائے گا۔ وزیر کا سینہ بالکل خالی تھا، دنیاوی خیالات سے پاک اور صاف، لیکن تہذیب کے کھردرے ہاتھوں نے اس پر نہایت بھدے نقش بنا دیے تھے جو مجھے اس کی غلط روش کا باعث نظر آتے ہیں۔ وزیر کا مکان یا جھونپڑا سڑک کے اوپر پہاڑ کی ڈھلوان میں واقع تھا، اور میں اس کی ماں کے کہنے پر ہر روز اس سے ذرا اوپر چیڑ کے درختوں کی چھاؤں میں زمین پر دری بچھا کر کچھ لکھا پڑھا کرتا تھا، اور عام طور پر وزیر میرے پاس ہی اپنی بھینسیں چرایا کرتی تھی۔ چونکہ ہوٹل سے ہر روز دری اٹھا کر لانا اور پھر اسے واپس لے جانا میرے جیسے آدمی کے لیے ایک عذاب تھا، اس لیے میں اسے ان کے مکان ہی میں چھوڑ جاتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ مجھے غسل کرنے میں دیر ہو گئی، اور میں ٹہلتا پہاڑی کے دشوار گزار راستوں کو طے کر کے جب ان کے گھر پہنچا اور دری طلب کی تو اس کی بڑی بہن کی زبانی معلوم ہوا کہ وزیر دری لے کر اوپر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میں اور اوپر چڑھا، اور جب اس بڑے پتھر کے قریب آیا جسے میں میز کے طور پر استعمال کرتا تھا تو میری نگاہیں وزیر پر پڑی۔ دری اپنی جگہ بچھی ہوئی تھی اور وہ اپنا سبز کلف لگا دوپٹہ تانے سو رہی تھی۔ میں دیر تک پتھر پر بیٹھا رہا۔ مجھے معلوم تھا وہ سونے کا بہانہ کر کے لیٹی ہے۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں اسے جگانے کی کوشش کروں گا اور وہ گہری نیند کا بہانہ کر کے جاگنے میں دیر کرے گی، لیکن میں خاموش بیٹھا رہا، بلکہ اپنی چرمی تھیلے سے ایک کتاب نکال کر اس کی طرف پیٹ کر کر پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ شاید نصف گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ وہ مجبور ہو کر بیدار ہوئی۔ انگڑائی لے کر اس نے عجیب سی آواز منہ سے نکالی۔ میں نے کتاب بند کر دی اور مڑ کر اس سے کہا، میرے آنے سے تمہاری نیند تو خراب نہیں ہوئی؟ وزیر نے آنکھیں مل کر لہجے کو خواب آلود بناتے ہوئے کہا، آپ کب آئے تھے؟ ابھی ابھی آ کے بیٹھا ہوں۔ سونا ہے تو سو جاؤ۔ نہیں، آج نگوڑی نیند کو جانے کیا ہو گیا، کمر سیدھی کرنے کے لیے یہاں دری لیٹی کے بس سو گئی۔ 2 گھنٹے سے کیا کم سوئی ہوں گی۔ اس کے گیلے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے جو کچھ باہر جھانک رہا تھا اس کو میرا قلم بیان کرنے سے عاجز ہے۔
میرا خیال ہے اس وقت اس کے دل میں یہ احساس کروٹیں لے رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک مرد بیٹھا ہے اور وہ عورت ہے، جوان عورت، شباب کی امنگوں کا ابلتا ہوا چشمہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غیر معمولی باتونی بن گئی اور بہک سی گئی، مگر میں نے اس کی بھینس اور بچڑے کا ذکر چھیڑنے کے بعد ایک دلچسپ کہانی سنائی جس میں ایک بچڑے سے اس کی ماں کی الفت کا ذکر تھا۔ اس سے اس کی آنکھوں میں وہ شرارے سرد ہو گئے جو کچھ پہلے لپک رہے تھے۔ میں زاہد نہیں ہوں اور نہ میں نے کبھی اس کا دعویٰ کیا ہے۔ گناہ و ثواب اور سزا و جزا کے متعلق میرے خیالات دوسروں سے جدا ہیں اور یقیناً تمہارے خیالات سے بھی مختلف ہیں۔ میں اس وقت ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ اس کے لیے سکون قلب اور وقت درکار ہے۔ برسبیل تذکرہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جسے تم میرے خیالات کے متعلق کچھ اندازہ لگا سکو گے۔ باتوں باتوں میں ایک مرتبہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ حسن اگر پورے شباب اور جوبن پر ہو تو وہ دلکشی کھو دیتا ہے۔ مجھے اب بھی اس خیال پر ایمان ہے، مگر میرے دوست نے اسے محمل منطق قرار دیا۔ ممکن ہے تمہاری نگاہ میں بھی یہ محمل ہو، مگر میں تم سے اپنے دل کی بات کہتا ہوں۔ اس حسن نے میرے دل کو اپنی طرف راغب نہیں کیا جو پورے شباب پر ہو۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں ضرور چندھیا جائیں گی، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اس حسن نے اپنی تمام کیفیتیں میرے دل و دماغ پر طاری کر دی ہیں۔ شوخ اور بھڑکیلے رنگ اس بلندی تک کبھی نہیں جا سکتے جو نرم و نازک الوان و خطوط کو حاصل ہے۔ وہ حسن یقیناً قابل احترام ہے جو آہستہ آہستہ نگاہوں میں جذب ہو کر دل میں اتر جائے۔ روشنی کا خیرہ کن شعلہ دل کے بجائے اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس فضول بحث میں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ میں کہہ رہا تھا کہ میں زاہد نہیں ہوں۔ یہ کہتے وقت میں دبی زبان میں بہت سی چیزوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوں، لیکن اس پہاڑی لڑکی سے جو جسمانی لذتوں کی دل دادا تھی، میرے تعلقات صرف ذہنی اور روحانی تھے۔ میں نے شاید تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر عورت سے دوستی کی جائے تو اس کے اندر ندرت ہونی چاہیے۔ اس سے اس طرح ملنا چاہیے کہ وہ تمہیں دوسروں سے بالکل علیحدہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔ اسے تمہارے دل کی ہر دھڑکن میں ایسی صدا سنائی دے جو اس کے کانوں کے لیے نئی ہو۔ عورت اور مرد اور ان کا باہمی رشتہ ہر بالغ آدمی کو معلوم ہے، لیکن معاف کرنا، یہ رشتہ میری نظروں میں فرسودہ ہو چکا ہے۔ اس میں یکسر حیوانیت ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر مرد کو اپنی محبت کا مرکز کسی عورت ہی کو بنانا ہے تو وہ انسانیت کے اس مقدس جذبے میں حیوانیت کو کیوں داخل کرے؟ کیا اس کے بغیر محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی؟ کیا جسم کی مشقت کا نام محبت ہے؟ وزیر اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ جسمانی لذتوں کا نام محبت ہے، اور میرا خیال ہے جس مرد سے بھی وہ ملتی تھی وہ محبت کی تعریف انہی الفاظ میں بیان کرتی تھی۔ میں اس سے ملا اور اس کے تمام خیالات کی ضد بن کر میں نے اس سے دوستی پیدا کی۔ اس نے اپنے شوخ رنگ خوابوں کی تعبیر میرے وجود میں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ لیکن چونکہ وہ غلط کار ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم تھی، میری سیدھی سادی باتوں نے اس مایوسی کو حیرت میں تبدیل کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس کی یہ حیرت اس خواہش کی شکل اختیار کر گئی کہ وہ اس نئی رسم و راہ کی گہرائیوں سے واقفیت حاصل کرے۔ یہ خواہش یقیناً ایک مقدس معصومیت میں تبدیل ہو جاتی اور وہ اپنی نسوانیت کا وقار رفتہ پھر سے حاصل کر لیتی جسے وہ غلط راستے پر چل کر کھو بیٹھی تھی۔ لیکن افسوس ہے مجھے اس پہاڑی گاؤں سے دفعتاً پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنے شہر واپس آنا پڑا۔ مجھے وہ اکثر یاد آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رخصت ہوتے وقت اس کی سدا متبسم آنکھوں میں دو چھلکتے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ میرے جذبے سے کافی متاثر ہو چکی ہے، اور حقیقی محبت کی ایک ننھی سی شعاع اس کے سینے کی تاریکی میں داخل ہو چکی ہے۔ کاش میں وزیر کو محبت کی تمام عظمتوں سے روشناس کرا سکتا۔
اور کیا پتا ہے کہ یہ پہاڑی لڑکی مجھے وہ چیز عطا کر دیتی جس کی تلاش میں میری جوانی بڑھاپے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے میری داستان، جس میں بقول تمہارے لوگ اپنی دلچسپی کا سامان تلاش کرتے ہیں۔ تم نہیں سمجھتے، اور نہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں داستانیں کیوں لکھتا ہوں۔ پھر کبھی سمجھاؤں گا۔